یہ ایک ڈاکٹر کی کہانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت آسٹریلیا میں ہیں، وہاں ایسی شاندار زندگی گزار رہے ہیں جس کا ان کے کسی کلاس فیلو نے خواب تک نہیں دیکھا تھا۔ ہم سب لوگ زندگی میں ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر کلاس میں اول آنا چاہتے ہیں، ہم بازار کا مہنگا ترین لباس خریدنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو جوتا پہنے وہ کسی دوسرے کے پاس نہ ہو، شہر کی سب سے لمبی، مہنگی اور شاندار گاڑی ہمارے پاس ہونی چاہیے، ملک کا، شہر کا، محلے کا سب سے بڑا مہنگا گھر ہمارا ہونا چاہیے، شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہماری بیوی ہونی چاہیے، ہمارے بچے شہر کے تمام بچوں سے خوبصورت ہونے چاہیے، ہم ملک کی سب سے بڑی نوکری حاصل کریں اور ہم جب کاروبار میں قدم رکھیں تو وہ تیزی سے ترقی کرے، لوگ ہمارے نام، ہماری شکل سے واقف ہوں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک مختلف انسان تھے، وہ ایک ایوریج زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ کسی امتحان میں ٹاپ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس وقت جب ان کے ساتھی راتوں کو جاگ جا کر پڑھتے تھے، وہ رٹے لگاتے تھے، استاذہ سے نمبر حاصل کرنے کے لیے طلقات پڑھاتے تھے، ڈاکٹر صاحب اس وقت صرف 2-3 گھنٹے پڑھتے تھے، یہ امتحان کے دنوں میں بھی رات کو نیند پوری کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، میں صرف زیادہ نمبر لینے کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا۔ یہ لمبی تان کر سوتے تھے اور ان کی اس درویشی کو ان کے ساتھی بے حسی اور بے وقوفی قرار دیتے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب خوش تھے۔ انہوں نے اسی عالم میں درمیانے درجے کے نمبر لے کے MBBS کر لیا، یہ ڈاکٹر بن گئے۔ ڈاکٹر بننے کے بعد ان کے تمام ساتھی، تمام کلاس فیلوز اسپیشلائزیشنز میں جٹ گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے مزید پڑھنے سے انکار کر دیا۔ یہ چھوٹے سے ہسپتال میں فزیشین بھرتی ہو گئے اور سرکاری تنخواہ پر گزارا کرنے لگے۔ ان کے ساتھی ہسپتال سے واپس آ کے بمشکل لنچ کرتے تھے، سرپہر کو پرائیویٹ پریکٹس میں لگ جاتے تھے اور رات گئے تک نوٹ بنانے میں لگے رہتے تھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہسپتال سے واپس آ کر آرام کرتے تھے، شام کو جاگنگ کرتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، میوزک سنتے تھے، دوستوں سے ملتے تھے۔ اس دوران اگر کوئی مریض آ جاتا تھا تو یہ اس کا مفت علاج کرتے تھے۔ یہ ان دنوں اپنی آمدنی میں اضافے کے بارے میں ہرگز نہیں سوچتے تھے۔ یہ اپنی تنخواہ میں مزے کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا، گھر میں AC نہیں تھا، ان کے پاس چھوٹا سا فریج تھا اور یہ موٹر سائیکل پر سفر کرتے تھے۔ یہ ان سہولتوں کو اپنے لیے کافی سمجھتے تھے، انہوں نے زندگی کو ان چیزوں سے آگے نہیں دیکھا تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر صاحب کی شادی کا وقت آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس معاملے میں بھی میانہ روی اختیار کی۔ اس وقت جب ان کے تمام ساتھی، تمام دوست، تمام کلاس فیلوز سب سے اچھی، سب سے خوبصورت لڑکی اور سب سے اچھے خاندان کے چکر میں تھے، ڈاکٹر صاحب نے اس وقت ایک واجبی شکل و صورت کی عام سی لڑکی منتخب کی اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ دونوں میاں بیوی چھوٹے سے گھر میں خوش رہنے لگے۔ بعد از بچے ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب ان بچوں کے لیے بھی بڑے اسکولوں، اعلیٰ تعلیم کے پیچھے نہیں بھاگے۔ انہوں نے بچوں کو عام سے تعلیمی اداروں میں داخل کرایا کیونکہ یہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتے تھے، چنانچہ شام کے وقت ان کے پاس ٹھیک ٹھاک وقت ہوتا تھا، لہٰذا یہ بچوں کو خود پڑھا دیتے۔ ان کے بچے بھی زیادہ ذہین نہیں تھے، یہ درمیانے درجوں میں پاس ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بچوں کو کبھی ٹاپ کرنے یا اول پوزیشن حاصل کرنے کی ترغیب نہیں دی، یہ بس انہیں پاس ہونے اور تعلیم مکمل کرنے کا سبق دیتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے بچے بھی اس اپروچ سے خوش تھے کیونکہ وہ اسکول سے واپس آ کر کھانا کھاتے تھے، آرام کرتے تھے، شام کو کھیلتے تھے، تھوڑا سا پڑھتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، سونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ واک کرتے تھے اور بس۔ وہ بچے ٹاپ کرنے کی ریس سے الگ تھے، چنانچہ ان کے پاس بھی خوش رہنے، مطمئن رہنے کے بے شمار بہانے تھے۔ لیکن آپ ہرگز یہ نہ سمجھ لیجیے گا یہ کہانی اسی طرح چلے گی۔ اس کہانی میں ایک بہت دلچسپ ٹرن آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک دن سوچا انہیں ملک سے باہر جانا چاہیے۔ اس وقت ان کے کولیگز، ان کے دوست بڑے بڑے ملکوں کی طرف جا رہے تھے۔ کوئی امریکی سفارت خانے کے سامنے قطار میں لگا تھا، کوئی برطانیہ جانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، کسی نے کینیڈا اور آسٹریلیا کی امیگریشن کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس وقت ایسے ملک کا منتخب کیا جہاں کوئی پاکستانی ڈاکٹر جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے پورے خاندان کے ساتھ مالدیپ چلے گئے۔ انہیں مالدیپ کے چھوٹے سے ہاسپٹل میں جاب مل گئی۔ یہ فیملی سمیت مالدیپ شفٹ ہو گئے۔ وہاں بھی انہوں نے خاندان بھر کو سائیکلیں لے کر دیں۔ یہ سارا خاندان مالدیپ کے قدرتی حسن کو انجوائے کرنے لگا۔ بچے اسکول میں درمیانے درجے کے طالب علموں کی طرح پڑھتے، بیگم صاحبہ منڈی سے سبزیاں، پھل، اناج خریدتی اور سارا خاندان شام کو واک کرتا، کہکے لگاتا اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتا۔ یہ لوگ ویکینڈ مناتے، خوب موج مستی بھی کرتے۔ ان کے لیے زندگی واقعی خوبصورت نعمت تھی۔ انہوں نے مالدیپ کے دنوں کو بھرپور طریقے سے گزارا۔
پھر ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ انہوں نے ایک دن اخبار میں پڑھا آسٹریلیا کے ایک دور دراز علاقے میں ایک فزیشین کی ضرورت ہے۔ آسٹریلوی حکومت کو اس پوسٹ کے لیے ایک ایسا ڈاکٹر چاہیے جو محض ڈاکٹر ہو اور اس نے کسی قسم کی اسپیشلائزیشن نہ کر رکھی ہو۔ یہ آسٹریلیا کی غیر معروف جگہ تھی، لہٰذا وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب بیڑ چال میں چلنے والے شخص نہیں تھے۔ یہ درمیان میں رہنے والے ایک ایسے معتدل شخص تھے جنہوں نے کبھی اول آنے کی دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی، چنانچہ انہوں نے اس جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ یہ اس علاقے کے پہلے فورنر ڈاکٹر تھے۔ علاقے کے لوگ اور مقامی انتظامیہ ان کے ٹیلنٹ سے متاثر ہوئی اور انہیں پورے علاقے کے ہسپتالوں کا انچارج بنا دیا۔ یہ 5 حصوں میں تنخواہ لینے لگے۔ حکومت نے انہیں 2000 ایکڑ زمین بھی دے دی۔ انہوں نے اس زمین پر فارم بنا لیا۔ یہ فارم ان کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ یہ چند برسوں میں اس علاقے کے امیر ترین شخص بن گئے۔ آج ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں بھی ہیں، یہ ہیلی کاپٹر کے مالک بھی ہیں، ان کے پاس ایکڑوں پر محیط گھر بھی ہے، ان کے گھر میں آبشاریں اور ندیاں بھی ہیں اور ان کا بینک بیلنس بھی ہے، لیکن یہ اس کے باوجود ایک ایوریج زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دوپہر کو آرام کرتے ہیں، سرپہر کے وقت بچوں کے ساتھ جاگنگ کرتے ہیں، شام کو ٹی وی دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں اور گولیوں کے بغیر صبح شام گزارتے ہیں۔ اور آج ان کے تمام کلاس فیلوز و تمام ساتھی سکھ، خوشی، اطمینان، صحت، دولت، کامیابی اور کامرانی میں ان سے بہت پیچھے ہیں۔ جو کبھی رات کو جاگ جاگ کر رٹے لگاتے تھے، جو اول آنے کی دوڑ میں اپنی آنکھیں سرخ کر لیتے تھے، جو بڑے فریج، بڑی گاڑی، بڑے گھر، بڑے بینک بیلنس، واہ جی واہ کے لیے 18 گھنٹے کام کرتے تھے، جو اسپتال جاتے تھے، شام کو کلینک کرتے تھے اور دواؤں سے پیسے کھاتے تھے، اور جنہوں نے میڈیکل پروفیشن کے ساتھ پارٹ ٹائم کام بھی شروع کر دیا تھا۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمارے یہ ڈاکٹر صاحب دنیاوی کاموں میں بھی ان سے آگے نکل گئے۔ ان کے ساتھیوں کی وہ بیگم ماں جن کے لیے انہوں نے زمین و آسمان ایک کر دیا تھا، وہ بیمار، بوڑھی اور بدصورت ہو گئی، لیکن ان کی بیگم بوڑھی ہو کر بھی ایوریج رہی۔ ان کے ساتھیوں کے وہ بچے جن کی تعلیم کے لیے انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے، وہ سب تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے ایوریج بچے آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب کا ماضی بھی خوشی سے بھرپور تھا اور حال بھی اور مستقبل بھی۔ ہمارے پاس ٹاپ کی دوڑ کے علاوہ بھی ایک راستہ ہوتا ہے، اعتدال کا راستہ، ایوریج زندگی کا راستہ اور درمیان کا راستہ، اور یہ وہ راستہ ہوتا ہے جس میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہم لوگ ٹاپ کی دوڑ میں لگ کر اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنے ماضی، اپنے حال، اپنے مستقبل تینوں کو زہریلا کر لیتے ہیں۔ آخر میں جا کر ہمیں اچانک محسوس ہوتا ہے ٹاپ کی اس دوڑ میں ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، ہم تو بیلنس شیٹ کے سوا زندگی سے کچھ نہیں کما سکے۔ کاش ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی طرح سوچیں، ہم خوشی کو کامیابی پر فوقیت دیں اور ہم درمیان کا راستہ منتخب کر لیں۔